رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم رضا مجتبیٰ گوجرانوالا میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں اتحاد امت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کے احکامات بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی ہیں۔ اوامر وہ
امور جنہیں بجا لانے کا حکم ہے، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جیسے حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نواہی ہیں جس کے اندر رب ذوالجلال نے منع کیا، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ ایک طویل سلسلہ رب ذوالجلال نے نواہی کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کیا ہے۔ بحیثیت مومن ہم پر دونوں طرح کے احکامات، خواہ وہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں، ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور ان سب پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے پہلے حصے میں امر ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا وہ نہی ہے، حکم ہے ایمان والوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اقیم الصلاۃ کی طرح امر ہے، اور آگے ولا تفرقوا وہ نہی ہے، اور دونوں پہ عمل کرنا مومن پر، ہر مومن پر لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ذکر میں مقدم ہے وہ عمل میں بھی مقدم ہے، کہ پہلے اللہ کی رسی کو پکڑنے کا کام ہوگا، پکڑنے کے بعد یہ ہے ولا تفرقوا، کہ پھر افتراق اور انتشار میں نہ پڑو۔ جس طرح قرآن مجید برہان رشید کی دیگر آیات پر ایمان لانا فرض ہے، اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ جس طرح باقی قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے، اس کے بھی کسی ایک حرف کا انکار کرنے تو کفر ہے معاذ اللہ۔ اور کامیاب زندگی کے لیے جیسے باقی قرآن پہ عمل لازم ہے، اس پہ بھی عمل لازم ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات پڑھ کے مفہوم قرآن پہ واردات کی جاتی ہے، اس آیات کو بھی بہت سے لوگ اپنے غلط مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس سچی آیت سے اپنا جھوٹا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر عمل کی بجائے اس کی غلط تشریح کی بنیاد پر اس آیت سے تصادم کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں اس آیت کا مفہوم واضح کرتے ہوئے انٹرنیشنل سطح پر امت مسلمہ کے اتحاد کی جو منزل ہے، جو بڑی مشکل ہے، بہت دور ہے، لیکن دور کا سفر بھی سیدھے رستے پہ چلیں تو ختم ہو سکتا ہے، اور قریب کی منزل غلط رستے پہ چلنے سے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں کم از کم رستہ تو سیدھا اختیار کرنا چاہیے، اور اختیار کیا ہوا ہو تو اس پہ برقرار رہنا چاہیے۔ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر نیچے گرے تو جب تک وہ
نیچے ہموار سطح تک نہیں پہنچے گا، وہ لڑکھڑاتا ہی رہے گا، اگرچہ اس کو کئی سال لگ جائیں، اسے قرار نہیں آئے گا۔ قرار تب آئے گا کہ جب وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جائے۔ اس کے درمیان اسے جتنا روکا جائے یا جو بھی ہیلا بہانہ کیا جائے، اس کے اندر وہ جو گریویٹی ہے اس کی بنیاد پر کشش ثقل کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف بھی بڑھنا چاہے گا۔ تو اس بنیاد پر جب آیت کا مطلب بندے کے سامنے کلیئر ہو اور بندہ اعتقادی طور پر اس جماعت سے منسلک ہو کہ جس نے وہی آیت کا مفہوم سمجھ رکھا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سمجھا تھا، تو پھر نتیجے میں کامیابی ملے گی۔ چونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کی نیت صحیح ہو کرنے کی، اگرچہ بندہ کر نہ پائے ثواب پھر بھی مل جاتا ہے۔ جب غزوہ تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے، اور یہ مشکل ترین جنگ تھی کہ سب سے دور جا کے لڑی گئی، ان جنگوں میں سے جن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، سب سے دور جنگ یہ جا کے لڑی گئی۔ تو جنگ کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ قوما۔ اب اس جنگ میں جو شریک ہوئے نہایت ہی مخلص اور خالص لوگ تھے، اتنا سفر کیا، فنڈ ریزنگ کی، پھر جہاد کیا، کافروں کو مارا، خود زخمی ہوئے، کئی شہید ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں شارکونا وہم بالمدینۃ، انہیں گھر بیٹھے ہمارے والا ثواب مل گیا ہے۔ یعنی جن صحابہ نے سفر کیا، جن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھوک کاٹی، پیاس برداشت کی، کافروں کو مارا، ساری صعوبتیں برداشت کی، انہیں گھر بیٹھے ثواب مل گیا۔ پوچھا کس بنیاد پر؟ یعنی یہ تو تسلیم ہے کہ انہیں ملا، لیکن اتنا سستا ثواب انہیں کیسے مل گیا جب ہم اتنی مشقت کر کے آئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر شارکونا بحسن النیت، کہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ نہیں کہ جن میں کسی طرح کا معاذ اللہ کوئی نفاق ہو، منافقت ہو، یہ میرے پکے صحابی ہیں، 100% تیار تھے، لیکن جب وقت آیا جہاد کا تو واقعی بیمار تھے، معذور تھے، انہیں یہ طاقت نہیں مل سکی کہ وہ سفر کرتے۔ تو فرما رب نے ان کی نیت کو دیکھ کر انہیں جہاد کا ثواب دے دیا ہے۔ شارکون بحسن النیت، ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کی نیت سچی تھی، اگرچہ وہ ایک دن بھی نہیں چل ہی نہیں سکے، اور ہم نے اتنا لمبا سفر کیا اور پھر ہم نے اتنی مصیبتیں برداشت کی۔ تو یہ ہے کہ بندہ اچھی منزل کی طرف چل رہا ہو، مل گئی منزل تو ویسے ہی مل گئی، اگر نہ بھی ملے خدا نخواستہ، لیکن بندے میں کوئی دو نمبری نہ ہو، منافقت نہ ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہو، تو ثواب دینے والی ذات دل دیکھ لیتی ہے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہی تبوک کے غازیوں کا ثواب دے دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن عوامی اجتماع کی بنیاد پر جو لفظ جمیع ہے اس پر آج مکمل توجہ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کہیں بھی اس پہ بات کریں
تو وہ بندہ جو اس آیت کے خلاف چل رہا ہے اور پڑھتا یہ آیت ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ تو خود اس کے منکر ہیں یا اس کے باغی ہیں، اور اس کی ذریعے سے آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں۔ لفظ جمیعا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو جس لغت میں قرآن اترا، لغت قریش میں، پھر اس زبان کی گرامر ہے، صرف و نحو، تو جب تک یہ ایک ایک لفظ کا پتہ نہ ہو کہ یہ ترکیب میں کیا ہے، تو ہزار بار اردو ترجمے پڑھ لینے سے کوئی خبر نہیں ملتی، اور ترجمہ سن لینے سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگرچہ کچھ نہ کچھ تو پتہ چلتا ہی ہے، لیکن جو خاص ترکیب کی بنیاد پر مطالب ہوتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے۔ اب بھی میں بتاؤں گا تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ لفظ جمیعہ یہ ترکیب میں حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں وہ نعرہ لگاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا، تو اب یہ نعرہ لگاتے ہوئے یہ حال ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ یہ ہماری اردو زبان کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا حال ہے، تو جو حال ہو اس کا کوئی نہ کوئی ذل حال ہوتا ہے، حال ذل حال کے بغیر نہیں ہوتا۔ حال جس کی حالت بتائے وہ ذل حال ہوتا ہے۔ حال جس کی حالت بتائے، مثلا ہم کہتے ہیں جاءنی زید راکبا، زید آیا میرے پاس درا حال کہ وہ سوار تھا، تو اب راکبن حال ہے، کس کا حال ہے؟ زید کا، کہ زید اس حالت میں آیا کہ وہ سوار تھا، کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے جاءنی زید ماشیا، زید میرے پاس اس حالت میں آیا کہ وہ پیدل چل رہا تھا، اب وہ حال ہے۔ جاءنی زید آکلا، زید آیا میرے پاس اس حالت میں کہ وہ کھا رہا تھا کچھ، تو جمیعاً یہ حال ہے۔ کس کا حال ہے؟ اور جس کا حال ہے اس کے لحاظ سے پھر وَاعْتَصِمُوا پہ عمل کی شرط بیان ہوگی کہ اللہ مطلقاً نہیں کہتا رسی پکڑو، ساتھ شرط لگاتا ہے یوں پکڑو۔ ویسے تو ہو سکتا ہے وَاعْتَصِمُوا مُنْفَرِدًا، جدا جدا ہو کے رسی پکڑ لو، لیکن یہاں فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب جمیعہ والی شرط پائی جائے گی تو پھر اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا، اور اگر وَاعْتَصِمُوا تو ہو مگر جمیعہ نہ ہو تو رب فرمائے گا کس چیز کا اجر مانگتے ہو؟ میرے کہنے پہ تم نے عمل ہی نہیں کیا، میں نے تو کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو یہ پہلے جاننا ہوگا کہ جمیعہ جس کا معنی ہے سارے کے سارے، ایک دو نہیں، یہ حال ہے کس کا؟ اس کا ذل حال کون ہے؟ اب معاشرے میں ہزاروں مقرر خطیب جو روزانہ یہ آیت پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی بلا کو بھی پتہ نہیں کہ حال یا ذل حال کو ڈھونڈنا کہاں سے ہے، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس میں بنیادی طور پر حال ہونے میں تین احتمال ہیں۔ کتنے احتمال ہیں؟
پہلا یہ ہے کہ یہ فاعل سے حال ہے، دوسرا یہ مفعول سے حال ہے، تیسرا یہ فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے۔ اور اب ہر ایک کے لحاظ سے پھر شرائط بنیں گی، وہ شرائط سامنے ہوں گی تو پھر اس پہلے حصے پہ عمل ہوگا، پھر اگلے حصے پہ عمل علیحدہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اس میں فاعل کون ہے؟ مخاطب مومن جو ہیں، کہ تم پکڑ لو۔ مفعول بھی ہے حبل اللہ، جس پہ با آیا ہوا ہے کہ کس کو پکڑ لو؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ علیحدہ باس ہے کہ اللہ کی رسی پھر کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو جب بنائیں گے حال فاعل سے تو مطلب یہ بنے گا کہ اے مسلمانوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہو، تم اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ حال کونکم مجتمعین، کہ وہ پکڑنا اجتماعیت والا ہو۔ مثلا آج کوئی نیا فرقہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اختلاف نہ کرو، تو اسے کہا جائے گا کہ پہلے تم اپنے آپ کو کلیئر کرو کہ تم نے خود بھی پکڑا ہے یا نہیں پکڑا، کیونکہ جمیعہ کا مطلب ہے کہ جو رسی خلفائے راشدین نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو رسی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو عشرہ مبشرہ نے پکڑی وہی رسی تم بھی پکڑو، جو رسی انصار و مہاجرین نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو رسی امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو امام بخاری امام مسلم نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو رسی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو سیدنا داتا گنج بخش اجمیری نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو۔ یہ لفظ جمیعہ بتا رہا ہے کہ پکڑنی ہے تو علیحدہ ہو کے نہیں، پکڑنے والوں کے ہمراہ پکڑنی ہے۔ حال کونکم مجتمعین، کہ تمہارے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی دوسروں سے علیحدگی، جو بالیقین پکڑے ہوئے ہیں، جن کے پکڑنے پر قرآن گواہی دے چکا ہے، ان سے ہٹ کے کہیں تم رسی نہ پکڑو۔ رسی برحق ہے، پکڑنی پکڑنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس بنیاد پر جب حال بنائیں گے فاعل سے تو ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آگے مطلب حال کونکم مجتمعین، کہ تم کوئی علیحدہ دھڑا نہ بناؤ، کوئی علیحدہ جماعت نہ بناؤ، کوئی سلف صالحین کے رستے سے ہٹ کر کوئی علیحدہ رستہ نہ بناؤ۔ اب یہ ساری عمر مودودی یہ آیت پڑھ کے دعوت دیتا رہا اور خود ہی رسی ہاتھ میں نہیں تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہاں پکڑو جہاں سب نے پکڑی ہوئی ہے، اور اس نے ساری عمر مقدمین متقدمین پر تنقید کرتے گزاری، خلفائے راشدین پہ تنقید کی، عشرہ مبشرہ پہ کی، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ائمہ مجتہدین، تو یہ جمیعہ پر عمل نہیں ہے، تو وَاعْتَصِمُوا کی شرط ہی نہیں پائی گئی، چونکہ حال جو ہوتا ہے وہ قید اور شرط بنتا ہے فعل کے لیے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی، ورنہ ہر فرقہ دیکھ لو وہاں حال کونکم مجتمعین جو جمیعاً کا ترجمہ بنتا ہے کہ پکڑو تو یوں پکڑو کہ جو پکڑنے والے ہیں ان سے متحد ہو کہ ان کے ساتھ پکڑو، پھر شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ ید اللہ علی الجماع،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، جماعت کی اپنی برکت ہے، پھر تمہیں تنہا سمجھ کے شیطان اغوا نہیں کرے گا اور رسی سے ہی پکڑی جائے گی۔ اگر اس کو حال بنائیں مفعول بھی سے تو پھر ہوگا اللہ کی ساری رسی پکڑو۔ اب رسی سے حال ہے، رسی سے مثلا رسی اتنی موٹی ہے تو اس میں سے کوئی اس کے بل ڈھیلے کر کے اس میں سے چند دھاگے پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو پکڑنے کا میرا طریقہ ہی نہیں سمجھا، تم نے نصف حبل کو پکڑا، تم نے ربع حبل کو پکڑا، تم نے حبل کے چند دھاگوں کو پکڑا، اور حکم یہ نہیں کہ حبل اللہ کا نصف پکڑو، موٹی حبل اللہ کا ربع پکڑو یا اس کے چند دھاگے پکڑو، بحبل اللہ جمیعا، رب کی ساری رسی پکڑو۔ اب ساری پکڑنے کا مطلب ہے اہل سنت ہونا۔ یعنی اس کو آگے پھر ہزاروں گھنٹوں میں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ باقی کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ساری پکڑنے کا۔ وہ تو الٹا جو مختلف دھڑے فرقے ہیں ان میں تو یہ ہے کہ الٹا رسی کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے کہ وہ رب نے تو اس کو دھاگوں کو ملا کر ایک بنایا تھا، یہ ادھیڑ کی آدھی کر رہا ہے اور آدھی پکڑی ہوئی ہے یا کچھ دھاگے پکڑے ہوئے ہیں اور پھر دعویٰ کرتا ہے میں نے تو رسی پکڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، حکم یہ تمہیں دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب جمیعہ حال ہے رسی سے، مفعول بھی سے، پکڑو درا حال کہ وہ رسی پوری ہو، آدھی نہ ہو۔ عقیدہ و عمل میں مثلا ایک دھڑا صحابہ کو مان لیتا ہے تو اس نے رسی پوری نہیں پکڑی، ایک دھڑا صرف آل کو مان لیتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، اس نے رسی پوری نہیں پکڑی۔ جو صرف صحابہ کو مانتا ہے آل کو نہیں مانتا، رسی پوری نہیں پکڑی۔ ختم نبوت تو مانتا ہے، ختم معصومیت نہیں مانتا، تو رسی پوری نہیں پکڑی۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب یہ ہے کہ رسی کی صفت یعنی حالت جو ہے، صفت بمعنی قید بیان کی گئی کہ پکڑنی ہے تو یہ نہیں کہ ایک دو دھاگے، بلکہ مکمل کامل رسی جو ہے اس کو پکڑنا ہے۔ تیسری تفسیر کہ جس میں جمیعہ فاعل سے بھی حال ہو، مفعول بھی سے بھی حال ہو۔ اب دونوں معنی اکٹھے ہیں کہ پوری رسی کو یوں پکڑو کہ جیسے پوری امت نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ جس طرح 14 صدیاں گزر آئی ہیں، ہر صدی کے مومنین کو حکم ہے تو پکڑنے کے لحاظ سے بھی اپنا علیحدہ کوئی مقام نہ بناؤ، جہاں سب نے کھڑے ہو کے پکڑا وہیں پکڑو، اور پھر پکڑو بھی ساری، تھوڑی سی نہ پکڑو۔ تو صرف اگر جمیعاً جو لفظ ہے قرآن کا اس کو کھول کے بیان کیا جائے تو کتنے ہزار جھوٹے ہیں جن کا دھندا رک جاتا ہے، کہ جو ان کا طرز عمل فاعل سے حال کے لحاظ سے بھی پورا نہیں ہوتا، مفعول بھی کی حال کے لحاظ سے بھی پورا نہیں ہوتا، دونوں کے لحاظ سے کیسے پورا ہوگا؟ اور جو بھی تفسیر لو اور طرز عمل مکمل ہو، اس کو اہل السنہ والجماع کہا جاتا ہے۔ اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمیعہ کی جو شرط رب نے لگائی ہے اس پہ کوئی عمل نہ کر رہا ہو تو وہ خود ہی تفرقو ہے، وہ آگے لا تفرقو کیسے پڑے گا؟
رسی پکڑ کے پھر ہے کہ مضبوط رہنا ہے، اور اگر چیز ہی غلط ہاتھ میں ہو، پوری ہو ہی نہیں، اور آگے ضد کرے کہ نہیں میں نے تو نہیں ہٹنا، تو اب تو ایک نیا فرقہ ہی بنے گا، تفرقو ہوگا، فرقہ واریت ہوگی، وہ لا تفرقو نہیں ہوگا۔ لا تفرقو کے لیے شرط ہے کہ پہلے واعتصموا صحیح طریقے سے ہو، اور جب یہ ہے تو اس کے بعد پھر ولا تفرقو، پھر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں امت کے اعتصام میں فرق آتا ہو۔ امت کا اعتصام جو پکڑا ہوا ہے امت نے رسی کو، اسے کوئی جھٹکا لگتا ہو، جس سے امت کے پکڑنے کو جھٹکا لگے اور لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے رسی سے نیچے گرتے ہوں، اسے فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ تو ایسا پھر جھٹکا نہ لگنے دو، نہ لگاؤ، نہ کسی ایسے جھٹکے والے کے صورتکار بنو کہ لوگوں نے رسی کو مضبوط پکڑا ہوا ہے اور تم ان سے چھڑانا چاہتے ہو رسی کو، تو کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے رسی کا چھوٹنا لازم آئے۔ یہ ہے ولا تفرقو۔ مطلقاً فروعی اختلاف وہ ولا تفرقو نہیں ہے، اس کو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ ولا تفرقو نہیں ہے، وہ رحمت ہے۔ اور فروعی مسائل کے اندر مثلا حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان کے آپس کے جو فقہی اختلافات ہیں، کیونکہ اعتقاداً تو سب اہل سنت ہیں، ان کا اعتقادی کوئی اختلاف نہیں۔ اعتقادی اصولی اختلاف جو ہے اگر کسی کا اہل سنت سے ہے تو پھر واعتصموا پہ عمل ہی نہیں ہے، لیکن جب اعتقادی اصولی معاملات میں آپس میں اتحاد ہے تو یہ اتحادی امت پایا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اتحادی امت کہاں ہوگا؟ جس اتحادی امت کو رب نے بنایا اور قرآن میں رب نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں ایک بنا دیا، تم تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب وہاں بالیقین اتحاد امت ہے، لیکن فروعی اختلاف بھی یقیناً موجود ہے۔ بعض مسائل میں بعض صحابہ کے بعض سے، اور اس کی مذمت نہیں کی گئی، اسی کو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت۔ جہاں بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا کہ نماز عصر تم نے جا کے فلاں قبیلے میں ادا کرنی ہے، تو ٹائم رستے میں ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ وہاں جانا مقصد ہے، نماز تو وہاں پڑھنے کی کوئی خصوصیت نہیں، ٹائم ہو گیا تو یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعض نے کہا چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں تو ہم وہاں ہی جا کے پڑھیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دھڑوں کی تصدیق فرما دی کہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ تو اب اختلاف تو ہے مگر اتحادی امت میں فرق نہیں آیا۔ تو اس طرح کا جو اختلاف ہے وہ ہوتے ہوئے بھی اتحادی امت برقرار ہے، چونکہ اس سے رسی پکڑنے پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا، اور جس وقت اصولی اور اعتقادی معاملات کے اندر امت کے اجماعی طرز عمل کے خلاف کوئی چلتا ہے تو پھر جا کر وہ مذموم ہے، اس کو پھر لفظ فرقہ واریت سے کوئی تعبیر کرتا ہے، اس تعریف کی روشنی میں کہ اس کے عمل سے اپنا بھی ہاتھ چھوٹنا لازم آئے گا، اوروں کا چھڑانا بھی لازم آئے گا، تو وہ پھر فرقہ واریت ہے، وہ مذموم ہے۔ لیکن حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا یہ فرقہ واریت نہیں، یہ امتیاز خداوندی ہے اور سنت الہی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید کے 4 پارے کے اندر رب ذوالجلال نے
ان لوگوں کو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا انکار کیا تھا، ان کو حکم دیا کہ انہیں مسجد سے نکالو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ پہلے حال بھی نہیں رہنے دے گا مومنین کو، یہاں تک کہ اللہ پاک پلید جدا جدا کرے گا۔ تو اب اسے کون فرقہ واریت کہے؟ یہ تو رب کا اپنا عمل ہے۔ نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں آ کر، مگر ایمان صحیح نہیں تھا، تو رب نے فرمایا یہ پلید ہیں، انہیں باہر نکالو۔ اب جب ایسا مرحلہ ہو تو اسے فرقہ واریت نہیں کہتے، وہی بنیاد ہے اتحاد امت کی۔ اگر یہ سارا اس طرح کا گندا مال امت کے اندر ہی جمع رہے تو پھر جسد امت کو خطرہ ہے۔ تو فرقہ واریت اور ہے، امتیاز خداوندی اور ہے، پاک پلید کا فرق کرنا یہ خود قرآن کا حکم ہے، اور قرآن میں ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حالات نہیں، حالات اس وقت زیادہ سیریس تھے جب ابھی صرف چند ہزار لوگ ہی اسلام کی گاڑی پہ سوار ہوئے تھے۔ اگر ایسے لوگوں کو چھپا کے چھتری کے نیچے رکھنا اس کی کوئی حکمت یا کوئی اس کے لیے رستہ نکالنا جانا ہوتا تو اس وقت کہ ادھر جنگیں کرنی ہیں مشرکین کے خلاف اور ادھر جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں مسجد سے، لیکن اللہ نے فرمایا میری یہ شان نہیں کہ میں اب چھوڑوں، میں تو پاک پلید جدا کر کے چھوڑوں گا۔ جب ابھی نفری تھوڑی تھی اسلام میں، اب تو 2 ارب کے زائد مسلمان ہیں، جب ابھی 1 لاکھ بھی پورا نہیں تھا، 50,000 بھی مجموعی تعداد مشکل تھی ابھی، اس وقت بھی رب نے کہا گندے انڈے تو برداشت نہیں۔ یعنی پہلے حکمت کے یہ بتاتے رہے سرکار، یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں، میں جانتے ہوئے کہ تم گندے ہو میں نے نہیں نکالا، کہ لوگ کہیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نکال دیتے ہو، پر اب مجھ سے بلند ذات کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب اللہ فرماتا میں اب کیا کروں؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ لفظ خبیث قرآن مجید میں کسے کہا گیا؟ یہ بارڈر پار کے سکھوں کو نہیں کہا گیا، حالانکہ خبیث وہ ہیں۔ یہ ہندوؤں کو نہیں کہا گیا، یہود کو نہیں کہا گیا، کرسچن کو نہیں کہا گیا، حالانکہ ان کا میرٹ پورا ہے خبیث ہونے کا، لیکن یہ انہیں کہا گیا جو کلمہ اسلام پڑھ کے سائیڈ پہ بیٹھ کے سرکار کا گلہ کرتے تھے اور کہتے تھے اگر ان کو قیامت تک کے مسلمانوں کا پتہ ہوتا تو ہمارا تو ہوتا، ہم نے تو کلمہ پڑھا، زبان سے اندر سے پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو ساتھ ہی رکھتے۔ ان کے بارے میں رب نے فرمایا یہ خبیث ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی پاک نہیں ہوئے، ان کو طیب سے جدا کرنا ہے۔ اب یہ ضروری بات تھی اس آیت کی وضاحت کے لیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں پر ایک بات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ذکر کر دوں۔ یہ مہر منیر کے اندر ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات سمجھنے کے لیے جب اختلاف چل رہا تھا حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا،
اختلاف کے باوجود اتحاد امت برقرار تھا. اس کا حوالہ دیا پیر صاحب نے. کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی سلطنت کو خبردار کیا تھا، رومی سلطنت کو، کہ اگر اندرونی اختلاف کے پیش نظر اسلامی سلطنت پر حملہ کیا گیا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا ہم حملہ کرتے ہیں اسلامی سلطنت پر، تو سب سے پہلا سپاہی جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے تمہارے مقابلہ کے لیے نکلے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا پہلا سپاہی وہ معاویہ ہوگا. اے رومیوں، اگر تم نے ادھر میلی آنکھ سے دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ جو اجتہادی امور میں معاملہ اگرچہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا لیکن پھر بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل تھا اور وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل تھا. تفرقو نہیں تھا، وَلَا تَفَرَّقُوا پھر بھی تھا. اور اس بنیاد پر آج جس وقت ہم دیکھتے ہیں حالات حاضرہ میں امت کی وحدت کے لحاظ سے جو اصولی وحدت ہے وہ منزل دور بڑی ہے، عملاً مشکل بھی بڑی ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے اصول بتایا کہ جتنی بھی دور ہو اگر ہم حاصل کیے بغیر بھی مر گئے لیکن نظریہ ہمارا سچا تھا ہے تو پھر پہنچنے کا ثواب مل جائے گا. لہذا اس بنیاد پر ہم آئیڈیالوجی پر بحث کرتے ہیں. پریکٹیکلی تو کوئی شاید ہماری کانفرنس کا ٹائٹل سمجھ کے کہے گا کہ یہ اتحاد امت کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا تو اپنی گلی سے لے کر امریکہ تک ہر کسی سے اختلاف ہے. تو ہم اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پکا اصول کیا ہے اور بھولے ہوئے لوگوں تک یہ اصول پہنچانا ہم پہ فرض ہے. اب جو توجہ نہیں کر رہے جمیعہ پر پوچھ کے دیکھ لو تو شرط کیسے پوری ہوگی. اس بنیاد پر ہم اپنی ہر تقریر کے اندر یہ بات لا رہے ہیں. اب انٹرنیشنل سطح پر ایک لابی ہے سعودی عرب کی اور دوسری لابی ہے ایران کی، اور ہم کہتے ہیں لا سعودیہ ولا ایران، القرآن القرآن. اب جو ایرانی لابی ہے انہوں نے ایران جو سیاہ کرے سفید کرے ظلم کرے ستم کرے قتل کرے لاکھوں اہل سنت کو، انہوں نے ایران کی بولی بولنی ہے. اور جو سعودی لابی ہیں سعودیہ جو کچھ بھی کرے انہوں نے وہی بولی بولنی ہے. کروڑوں بار سلام ہو اہل سنت، تم نہ ایران کے پابند ہو نہ سعودیہ کے پابند ہو، تم قرآن کے پابند ہو. ہم نے ان دونوں کے خلاف بول کر بڑے تیر برداشت کیے. میرے مشاہدات حج کی تقریریں سنو، میں جب بھی حج سے واپس آیا میں نے آ کے جو بتایا اب لاوا پھٹا. یہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو حجاز مقدس میں جو کچھ ہوا کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ وہ جزیرۃ العرب جس کی آغوش میں کائنات کے سب سے سچے انسان نے آنکھ کھولی، وہ حرمین شریفین کی سرزمین جسے پوری کائنات کے لیے شرم و حیا کا رول ماڈل بننا تھا، اس کے الریاض میں، اس کے جدہ میں
ریاض سیزن میں سینکڑوں کنجر اور کنجریاں ناچے، 80,000 سے زائد تماشائی تھے، ننگے جسم، ننگے بدن، لڑکیاں لڑکے۔ خطرہ ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے۔ 80,000 کا مجمع تھا اور یہودی لیڈر اس مجمع میں ننگے رقص کر رہے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اس سعودی حکومت نے، آل سعود نے میرے رسول علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا نہیں ستایا۔ قرآن مجید برہان رشید دیکھو، اللہ کا فرمان ہے سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے۔ فاحشہ، ایک عورت بھی تنگ لباس یا نیم مڑیاں لباس میں کہیں چل رہی ہو عجم کے کسی کونے میں، وہاں خطرہ ہے اور عذاب آخرت کا تو یقینی ہے۔ اور یہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حجاز مقدس، جزیرۃ العرب، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کا غسل دیا اس پوری زمین کو، آج اس پاک مدینہ منورہ میں کلب بن گئے۔ آج اس مقدس دھرتی پر نیوم سٹی کے نام سے دجال کے اڈا بنا۔ جو شہر بسانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قرآن کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا۔ سعودیہ کے اندر وہاں کوئی سنت کی بات نہیں کر سکتا، وہاں کوئی اذان نہیں پڑھ سکتا، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ننگے کیوں پھر رہے ہو۔ یہ شہر سعودی عرب میں بن چکا، وہ مقدس جزیرۃ العرب کہ جسے رب نے اپنے سب سے بڑی امانت کے لیے پسند فرمایا۔ اس میں مندر بنے، سینمے بنے، اس میں تھیٹر بنے۔ میں سعودی حکومت سے پوچھتا ہوں، میرا حق ہے، میرے حرمین شریفین وہاں ہیں، سعودی عرب جزیرۃ العرب ہے، اس کو سعودی کہہ کے بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرا حق ہے حرمین شریفین کی زمین پہ، اے آل سعود، تم تو 10 بندوں کی محفل میلاد منعقد نہیں ہونے دیتے، مجرا کیوں کروایا؟ اے ابن سلمان مجھے جواب دو، اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جعلی خادم، مجھے جواب دو، تم نے ارض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا؟ شیطانی اڈے بنائے، پوری امت کے سر ندامت سے جھک گئے۔ سینکڑوں کنجر کنجریاں تم نے، اور میں پوچھتا ہوں ان گونگے مفتیوں سے جنہیں میلاد شریف کی محفل پر تو فتوے یاد آتے ہیں۔ ابھی تازہ میرے خلاف وہ بولا ہے توصیف وہاں سے، یہ 2 دن ہوئے ہیں کہ آپ نے جو دلیل بخاری سے دی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، حالانکہ بالکل اس نے غلط بولا۔ مگر میں کہتا ہوں، اے حرم کے مفتیوں، کیا دینکم دینارکم، کیا صرف ریال تمہارا دین ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں وارننگ دے رہا ہے؟ خطرہ ہے، پوری امت کے لیے خطرہ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون،
کانوا لا یتناہون ام منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کیوں لعنت ہوئی بنی اسرائیل کی علماء پر؟ اس لیے کہ جب بدی دیکھتے تھے تو منہ کھولتے نہیں تھے. کیا ان خطیبوں کو صرف تنخواہ بچا لے گی میدان معاشر میں؟ کیا سعودی پجارو جو خطیب کو ملی ہوئی ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آج محمد بن سلمان کے اس ظلم پر جو عالم دین نہیں بولے گا، کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید نہ رکھے. دین کی دھجیاں اڑائی گئیں اس سرزمین پر، اور اب بھی وہاں کی علماء جو چاپلوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو کہ مرکز میں جو کچھ نیچے وہی آتا ہے، وہ چھت ہے پر نالا نیچے ہی آتا ہے. آج وہاں یہ ہوا، کل یہاں یہ ہوگا. ہم بولیں گے تو وہ کہیں گے تم بڑے مفتی ہو، تم بڑے عالم ہو، تمہیں زیادہ قرآن آتا ہے. وہ کعبے کے مفتی تو چپ رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ وہ حرمین کے خطیب تو چپ رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ اگرچہ ہم چپ نہیں کر رہے، نہ کریں گے، مگر انہوں نے کتنے لوگوں کے لیے مسائل بنا دیے ہیں. کوئی ایک بات ہوتی ہے سینہ چھلنی ہے. وہ کمینہ اور ملعون مائکرون فرانس کا، اس کو انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے دیس میں بلا کے ایوارڈ دیے، نوازا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوا کے سڑکوں پہ لگوائے. یہ کس کے پیروکار ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میری 30 سال کی تقریریں سنو، میں نشاندہی کرواتا آیا ہوں. ایک ایک تقریر میری بولتی ہے. اگرچہ ہمیں وہاں بھی جا کے ستم کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، لیکن یہ دنیا کی گرفتاری معمولی ہے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. آج جو کرتے پھرے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اس جمعے میرے آنے پر ڈاکٹرز نے پابندی لگا رکھی تھی، مگر میں نے کہا کہ میں چپ رہوں تو کہ اگلے جمعے تک غیر حاضری نہ لگ جائے. میں ان کی پابندیاں توڑ کے آ گیا ہوں کہ میں نے یہ کلمہ حق بلند کرنا ہے. وہ سامنے منبر میں بیٹھ کر میں نے تقریر کی تھی 2014 میں، جب APS سانحہ ہوا تھا. وہ کلپ آپ سنیں، میں ولی نہیں ہوں، وہ کلپ سنیں اور یہ سعودی حکومت کا تبلیغی جماعت کے بارے میں حکم نامہ دیکھیں جو میں نے 7 سال پہلے کہا تھا. ایک ایک لفظ وہی آج وہاں سے ان پر لگایا گیا، جس میں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد، ان کی نرسری کیا ہے، کہاں سے نکلتے ہیں. میں نے کہا تمہارے محلے کی تبلیغی جماعت کی مسجد سے یہ دہشت گرد بنتا ہے. آج وہ کہتے ہیں یہ ارہاب کا باب ہے تبلیغی جماعت. اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے، میں اس پہ بولوں گا ایسا کیوں ہوا، لیکن آج وہ ہم جو پرانی حقیقت بیان کر رہے تھے کہ جس مقصد کے لیے ابن عبد الوہاب کو ہائر کیا گیا، جس مقصد کے لیے ابن سعود کو ہائر کیا گیا، اور آج جنہوں نے ہائر کیا تھا انہوں نے کہا وہابیت دہشت گردی ہے. جس مقصد کے لیے طالبان کو مختلف مدارس کی شکل میں بارڈر پر تیار کر کے امریکی مجاہدین بنایا گیا اور پھر انہیں دہشت گرد کہا گیا. آج اگر سعودی حکومت تبلیغی جماعت کو دہشت گرد کہتی ہے تو ہم پہ کیا احسان کیا؟ ان کے دامن پہ ہمارے ہزاروں بندوں کا خون ہے.
مراکز ان کے تو سعودی فنڈ سے بنے. اب انہیں جاگ آئی تو کیا آئی. اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم نے لقمہ حلال کا کھایا ہے، اور رب نے ہماری آنکھوں کو مستقبل کے لحاظ سے جو دلائل سامنے تھے، ہم نے کبھی ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھا ہی نہیں. وہ تقریر میری سنیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں. 7 سال پہلے جو کہا تھا، آج وہ بات ادھر سے بھی سامنے آئی. جن سے یہ جدا نہیں ہو سکتے اور وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے. ان کا کبھی نسب بھی تبدیل ہوتا ہے. وہ 1,00,000 بار کہیں احذر جماعت تبلیغ، فتوے دیں، لیکن نہیں، یہ کیسے، وہ کیسے جدا ہوں، یہ کیسے جدا ہوں. ان کی ولدیت ان سے ثابت ہے. ہاں اپنے اپنے مفادات ہیں، اب وہ ان کو لے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ بھی بالآخر ان کی خلاف فتوے لگائیں گے. لیکن ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. جو پکے نظریات ہیں، جو سچے نظریات ہیں، ان کے لیے بند گلی نہیں. ان کے لیے کوئی حکومت، اس کا کوئی حکم نامہ، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اس بنیاد پر اتحاد امت کانفرنس کے عنوان پر میں ملک کے اداروں سے بھی کہتا ہوں، کوئی خیر نہیں، نہ سعودیہ والی لائن میں، نہ ایران والی لائن میں. خیر یقیناً ہے قرآن والی، ایمان والی لائن میں. اس واسطے میرے ساتھ مل کے اس نعرے کا جواب دو، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران. میں نے 30 سال آنسو بہائے کہ نجدی وہابی دہشت گردوں نے میرے رسول علیہ السلام کی ایک ایک نشانی چن کے مٹائی. اپنے باپ بحری ڈاکو کے جوتے بھی شوکیس میں رکھے، اور میرے رسول علیہ السلام کی امی جان کی قبر پہ بھی بلڈوزر چڑھایا. یہ ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے. میرے سامنے ہے جنت البقیع، میرے سامنے ہے جنت المعلا، میرے سامنے ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت مقدس. ان کمینوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، اور اب ساری شریعت کو پس پشت ڈال کر جو یہود کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اسرائیل کو اندرونی تسلیم کر کے ظاہری تسلیم کرنے کا کل بھی چند کھوکھلی شرطیں لگا رہے ہیں. تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں میرٹ کس نے دیا؟ اے سعودی حکمرانوں، امت مسلمہ تمہیں جوتے مارنے کو تیار ہے، تمہارے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچے گی. تم جزیرۃ العرب کو سودے مت کرو، وہاں غیروں کی چھاؤنیاں مت بنواؤ، وہاں اپنے ابا یہود نصارہ صلیبیوں اور صہیونیوں کو خوش کرنے کے ٹھیکے مت دو. ڈر و عذاب کی گھڑی سے کہیں بندر اور خنزیر ہی نہ بن جاؤ. توبہ کرو، باز آؤ. اور اپنی حکومت سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری سطح پر احتجاج کیا جائے. وہاں جدت کی دوڑ لگی ہوئی ہے. پہلے برقع ختم، پھر ڈرائیونگ لائسنس، پھر کلبوں کے اندر ڈانس. کیا کیا بدی ہے جو ماڈریٹزم کے نام پہ روزانہ نہیں آ رہی.
لہذا بریک لگنی چاہیے. شرم و حیا کی سرزمین، تقوی و طہارت کا دیش. ویسے تو ساری کائنات کا ہر چپا میرے نبی علیہ السلام کا ہے، لیکن نزول قرآن ارض الوحی، حرمین شریفین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اے ظالم سعودی حکمرانوں، تم نے نماز میں خیانت کی، تم نے کعبے کو ویران کیا. بتاؤ مجھے 80,000 کے مجمع میں وہ کرونا سپیس کہاں تھی؟ تم نے حج برباد کیا لوگوں کا. اس لیے آج کی اس پیغام میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے مرکز اسلام سے، جو مرکز اسلام کے تقدس سے لڑ رہے ہیں، تصادم کر رہے ہیں. اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا کہ میں تو قرآن دے کے آیا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ اتنے بے غیرت آ گئے، ان کو آیت کی شرم نہیں. سرکار کے شہر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش میں وہ بے حیائی ہو رہی ہے جو سرکار کو تو عجم کے کسی کونے میں بھی پسند نہیں. اور یہ عرب کی گوشت میں بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلے تھے، ویل للعرب، ہلاکت ہے ان عربوں کے لیے. ویل للعرب من شر قد اقترب. اور اس شر کی بنیاد پر جو قیامت سے پہلے جلد ہی عرب کی زمین پہ آنے والا ہے، اسی کی سرکار مذمت کر کے گئے تھے. اور یہ ان کا حصہ بنا کہ انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. وہ ایک کنجر بھارت سے پہنچا تو اس کے پنجوں کے پرنٹ لے رہے ہیں. اصل میں یہ بدلہ ہے اس منحوس قوم سے جنہوں نے سرکار کی انگلیوں کے پنجوں کا تبرک نہ مانا، اب ایک ملعون کے پنجے لگواتے پھر رہے ہیں. جنہوں نے غار ثور اور غار حرا کے نیچے بھونکنے والے مفتی کھڑے کیے کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، آج وہ بھی گٹروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ان کے ایجنٹ ریال کی پیداوار آج بولیں، جو 30 سال ہم سے جھگڑتے رہے کہ تم عربوں سے ٹکراتے ہو، تم وہاں سے ان عربوں کی بات کرتے ہو. ویل للعرب من شر قد اقترب. اس حدیث کی وجہ سے میں ٹکراتا رہا ہوں اور میں ٹکرا رہا ہوں اور ٹکراتا رہوں گا جب تک پاک عرب ان پلیتوں سے پاک نہیں ہو جاتا. لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران. اور اس اجتماع میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے پاک رسول علیہ السلام کے دیش کو حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا. حدیث میں جزیرۃ العرب ہے، یہ لفظ سعودی مٹایا جائے. اگر عرب کو کہنا ہے تو محمدی عرب کہو، مصطفی عرب کہو، مکی مدنی عرب کہو، حسنی حسینی عرب کہو، عمری حیدری عرب کہو. ان بحری ڈاکوں کے اس عرب پر کیا احسانات ہیں کہ اس کو سعودی قرار دیا گیا. اور یہ سعودی ہونے کی سب نحوست ہے کہ جزیرۃ العرب میں
ایسا وقت آیا ہے لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار عمرے پہ گیا، ابھی اس وقت یہ جو سائیڈ ہے جنت البقیع والی جہاں اب مزید مسجد کو کھولا گیا ہے، ابھی یہاں بازار ہوتے تھے، تو میں بڑے شوق سے ایک دکان جو کیسٹوں والی تھی، میں نے کہا کہ ارید الاناشید الاسلامیہ المداح النبویہ، تو آگے سے وہ جو ٹوٹ کے پڑ گیا کتے کی طرح۔ میں نے کہا مجھے کوئی اسلامی ترانہ، کوئی نعت شریف، اس کی کیسٹ چاہیے، اس کی مجھے ویڈیو چاہیے۔ کہتا ہے حل یجوز، کیا اسلامی ترانے گانے جائز ہیں؟ او کنجروں، کل تک جنہیں نعت میں ترنم حرام لگتا تھا، آج فلمی گانوں کی لے پہ ڈانس کرتے پھر رہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شرمندہ محبوب کہ آپ کے دیس کے اندر ان پلیدوں نے اس انداز میں پہلے نائر نجیدی کی شکل میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بم دھماکے کیے گئے، اور اب یہ کرتوت کیے جا رہے ہیں۔